السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی فرمانرواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مکہ دفاعی معاہدے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مکہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس کے نتائج کو سراہتے ہوئے کہا کہ اجلاس نے سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی دفاعی شراکت داری کے لیے فریم ورک قائم کر دیا ہے، جس کا مقصد مشترکہ تعاون، رابطہ کاری اور انضمام کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی عالمی سلامتی اور استحکام میں کردار ادا کرنا ہے۔ شاہ سلمان نے کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی فرمانروا کا کہنا تھا کہ سہ فریقی سربراہی اجلاس نے تینوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات اور اسلامی یکجہتی کو مضبوط بنانے اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے فروغ کے عزم کی توثیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی دفاعی شراکت داری کے لیے ایک مضبوط فریم ورک قائم ہو گیا ہے، جو مشترکہ تعاون، رابطہ کاری اور انضمام کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے سے باہمی مفادات یقینی، علاقائی سیکورٹی اور استحکام مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایران سے تعلقات بڑھانے اور انہیں مضبوط کرنے سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر پاکستانی حکام کی محبت اور دلچسپی ایران کے لیے انتہائی قابل قدر ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران تمام شعبوں میں پاکستان سے تعلقات بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے اور مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہے۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور تعاون گہرا کرنے سے باہمی مفادات یقینی ہوں گے اور علاقائی سیکورٹی اور استحکام بھی مضبوط ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران میں امن سمجھوتے یا مفاہمت کے امکانات بڑھ گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی نہ کسی قسم کے معاہدے یا مفاہمت کے امکانات بڑھ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سے 3 دنوں کے دوران ملنے والے اشارے بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک کسی امن معاہدے یا ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ حالات ایک بار پھر امن معاہدے کے حق میں بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی منظرنامے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حوالے سے صورتحال بہتر جاری ہے اور امریکی فوجی دستوں کا اب ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ جوائنٹ بیس اینڈ ریورز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب ہرمز پر کسی اور کا نہیں بلکہ صرف ہمارا کنٹرول ہے۔ ہماری بحریہ شاندار ہے اور ہمارے ملک کے لیے حالات بہترین جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ انہوں نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس وقت اب ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کا نہیں۔ We had a great time in Ohio, a fantastic time in Ohio. Market, fantastic record, and we have 79 records so far in a short period of time. More people are working right now in the United States than ever before, and prices are dropping fast. Iran is going fine, going just absolutely fine. We totally control the Strait of Hormuz. We have control over it. Nobody else, only us. Our Navy is unbelievable. And things are going great for our country. Go ahead. Mr. President, can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ عالمی انفراسٹرکچر میں توانائی کی ترسیلی لائنیں اور ہزاروں بجلی گھر خطرے میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ ایران پر مسلح جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز سے بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے رد عمل کے سبب امریکہ کے لیے جنگ اسی قوت سے جاری رکھنا مشکل تھا۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے باب المندب میں فوجی ساز و سامان لے جانے والے سعودی جہاز پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف امریکی فوج نے کہا تھا کہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پاناما کے جھنڈے والے کارگو جہاز پر میزائل داغے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا مزید کہنا تھا کہ 11 اگست تک 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے 3 جہازوں کو غیر فعال کر دیا گیا۔ سعودی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ علاقائی کشیدگی پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ دوست ممالک کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ سعودی کابینہ اجلاس میں آب ہرمز اور باب المندب میں آبی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ حوثی ملیشیاؤں کے حملوں اور مجرمانہ کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ کابینہ نے سعودی عرب کی سلامتی اور وسائل کے دفاع کے حق کا جائزہ لیا ہے، جبکہ یمن کی جائز حکومت اور یمن میں امن اور استحکام کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی زیر قیادت کوششوں کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ سعودی کابینہ نے القدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے یا اس کی شناخت کو متاثر کرنے کی تمام کوششوں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکا جائے۔ کابینہ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ مقدس مقامات کا تحفظ کیا جائے اور فلسطینی عوام کی حمایت کی جائے۔ پاکستان نے مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فلسطین کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، سلامتی کونسل کو فوری اقدام کرنا ہوگا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضے کو مستحکم کرنا ہے۔ اسرائیل کی آبادکاری میں توسیع تشویشناک حد تک پہنچ چکی، دیگر علاقوں میں آبادکاری فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی مندوب کا کہنا تھا کہ آبادکاروں کا تشدد فوری بند اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ مسجد اقصی میں اشتعال انگیز کارروائیوں پر پاکستان کو شدید تشویش ہے، فلسطینیوں کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ سلامتی کونسل یونیسیف کی سفارشات پر عمل درآمد کرے۔ These are not isolated developments. These are interconnected steps building on decades of conflict and occupation that are undermining the prospects of the two-state solution. And Deputy Executive Director Hannah Suleiman informed us of the wide-ranging humanitarian consequences of what was happening in the West Bank, especially for children, and again rightly called for protection. The Council must respond because the situation in the occupied West Bank is deteriorating rapidly. What we are witnessing is a clear pattern of coordinated illegal measures designed to entrench the occupation, alter the demographic and territorial reality. پاکستان نے یوکرین تنازع کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے اور زیر حراست افراد کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے یوکرین سے متعلق آریہ فارمولہ اجلاس میں تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کریں اور روس یوکرین تنازع کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ سلامتی کونسل کے 15 رکنی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشن کے کونسلر کامران تاج نے کہا کہ تمام فریقین کو بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ فریقین کے درمیان متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکیہ کی معاونت سے جنگی قیدیوں کا باقاعدہ تبادلہ درست سمت میں ایک قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو بنیادی اہمیت دینے کے اپنے غیر متزلزل موقف پر قائم رہا ہے۔
Pakistan has been consistent in expressing its concerns on the protracted conflict in Ukraine, the worsening humanitarian situation, and the regional as well as cross-regional ramifications arising from this conflict. We deplore the recent intensification in hostilities, compounding the associated humanitarian challenges. We have repeatedly stressed the need for the parties to scrupulously comply with their obligations under the international law and the international humanitarian law without any exception. Prisoners of war are granted explicit protections under IHL against any form of mistreatment. We urge all parties to abide by their respective obligations in this regard. We view the regular exchange of prisoners of war between the parties, facilitated by UAE, Qatar, and Turkey, as a step in the right direction. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया ने कहा है कि वो जनूबी लबनान में कशीदगी को कम करने और सिक्योरिटी को फ़रोग़ देने के मक़ासद पर मबनी इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि बरतानिया इन इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है जो कशीदगी में कमी और बिलख़ुसूस जनूबी लबनान में तवील मुद्दती सिक्योरिटी को मज़बूत बनाने में मुआविन हों। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फ़ोर्स की अमन फोर्सेस को मुअस्सर अंदाज में काम करने और अपने इख्तियारात को बरूए लाने के लिए बाख्तियार बनाना ज़रूरी है। बरतानवी मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी इक़दाम के मुस्तक़बिल पर बैनुल अक़वामी बहस में इजाफ़ा हो रहा है। चीन ने भारत के गैर कानूनी कायम करदा नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गो जाकुन ने भारत की जानिब से 7 अगस्त को नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश में 27 मुकामात के मयारी नाम जारी किए जाने के हवाले से अपने रिमार्क्स में कही। उन्होंने कहा कि ज़ांगनान ख़ित्ता चीन का इलाका है। तर्जमान गो जाकुन ने कहा कि चीन में तवील अरसे से इस्तेमाल होने वाले नामों को अपने नाम निहाद मयारी नामों से तब्दील करने की भारत की कोशिश गैर कानूनी, बेअसर और कलअदम है। उन्होंने कहा कि भारत का इक़दाम इस हकीकत को हरगिज़ तब्दील नहीं कर सकता कि ज़ांगनान ख़ित्ता चीन का हिस्सा है। पाकिस्तान और बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन का नमा इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। बेलारूस का 19 रुकनी आला सतही वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। पाकिस्तान बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन का तकनीकी इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में तिजारत, सनअत, ज़राअत, बैनकारी, मेहनत, ट्रांसपोर्ट, IT और दीगर शोबों पर बादला ख्याल किया गया। वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और बेलारूस के वज़ीर तवानाई डेज़ियानस मारोज़ कल वज़ारती इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। बेलारूसी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई कर रहे हैं। वज़ारत इजलास में दोनों ममालिक के वज़रा के खिताबात और दो तरफ़ा मुज़ाकरात होंगे। इजलास के अख्ताम पर JMC प्रोटोकॉल और मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची के थाना सर सैयद पुलिस ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकारों ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया था। ताहम मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 तरफ़ा फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में दोनों मुल्ज़मान ज़ख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के थाना सर सैयद पुलिस ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकारों ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया। ताहम मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 तरफ़ा फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में दोनों मुल्ज़मान ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर थाना सर सैयद पुलिस ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। कराची के थाना सर सैयद पुलिस ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकारों ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा कराची शाइस्ता ज़ैदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाइस्ता ज़ैदी, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस कार्रवाई की?
جی بالکل، کراچی کے علاقے سر سید میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق محمد شاہ قبرستان کے قریب گشت پر معمور اہلکار نے مشتبہ افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے دوران 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں ملزمان زخمی ہو گئے۔ زخمی ملزمان کو حراست میں لے کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی شناخت اشفاق اور حیدر علی کے نام سے ہوئی۔ سید پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور 1 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی۔ برآمد شدہ سامان تحویل میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شائستہ زیدی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہی تھیں۔ بلوچستان کے اضلاع جوب اور شبن میں 4.8 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز جوب سے 122 کلومیٹر شمال میں تھا۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے تاحال کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی نصف آبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 12 اگست کو نوجوانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1999 میں 12 اگست کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد کی منظوری کی۔ جو 12 اگست 2000 سے لے کر اب تک ہر سال ایک نئے تھیم کے ساتھ اس دن کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوجوان نسل کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو درپیش چیلنجز پر اقوام عالم کی توجہ دلانا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ملک ہے۔ پاکستان کے نوجوان باصلاحیت اور باوقار ہیں۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں کی بہترین ذہنی اور جسمانی اور فکری اور علمی نشو و نما کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں۔ حکومت نوجوانوں کو جدید اور معیاری تعلیم، فنی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ کے مواقع فراہم کرے۔ نوجوانوں کو مفت آئی ٹی کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے۔ خدمت فاؤنڈیشن کا بنوقابل پروگرام نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دینے، باعزت روزگار فراہم کرنے میں کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی نوجوانوں کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کر رہی ہے۔ نوجوانوں کی ترقی میں ہی قوم کی پائیدار ترقی اور تابناک مستقبل ہے۔ کراچی کے علاقے لانٹھی میں شہریوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے جدید سپورٹس سہولیات کی فراہمی کی جانب اہم پیش رفت۔ کے ایم سی سپورٹس کمپلیکس لانٹھی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبدالمراد نے سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میئر کراچی نے پرچم کشائی کی اور شجر کاری بھی کی ہے۔ افتتاحی تقریب میں بچوں نے قومی ترانہ پیش کیا، جبکہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، سیاسی، سماجی اور بلدیاتی نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کھیلوں کے میدان آباد کرنا اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا شہر کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میاں سرمد حسین کا صبح سویرے سمبڑیال شہر کا دورہ، گلیوں اور مرکزی چوراہوں پر صفائی کے کام کا معائنہ کیا، سویپر اور ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کی چیکنگ کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ حفظہ ریاض سے جو اے ڈی سی میاں سرمد کے ساتھ موجود ہیں۔ جی حفظہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اویس مشتاق کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں سرمد نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے سیالکوٹ سمبڑیال کا اچانک دورہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں سرمد صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سمبڑیال کی جو مین روڈز ہیں وہ باقی تحصیلوں کی نسبت بہت بہتر ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو آگزیلری روڈز ہیں، دوسرا کنیکٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اس میں ایف ایم او لیول پہ جو ہمارا یونین کاؤنسل کا پلان ہے وہ میں نے تحصیل مینیجر کے ساتھ مل کے ان کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق آپٹیمم یوٹیلائزیشن کی طرف جائیں۔ پلان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک بار بنا لیا بس وہی رہے گا۔ اگر وہ پلان افادیت میں جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا پلان، تو اس پلان کو یہ چینج کریں گے جس طرح ان کو اب ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، صفائی ایک 2 وے پروسیس ہوتا ہے۔
صفائی اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں اور کچرا ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں. تو جو ہمارے ہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہ 24 گھنٹے ڈالا جاتا ہے, صفائی 5-6 گھنٹے اٹھائی جاتی ہے. کبھی بھی ان پٹ کو میچ نہیں کر پائے گا کہ کچرا کی پھیلانے کی سپیڈ ہمیشہ جو ہے اس کی کلیکشن سے زیادہ رہے گی, مگر اگر وہ ایک پراپر منظم انداز میں کلیکٹ کیا جائے گا, ڈسپوز آف کیا جائے گا, تو پھر ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل, جیسا کہ آپ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں سرمد کی بات سنی, ان کا کہنا تھا صفائی ستھرائی کے حوالے سے میں کوئی ناقص کارکردگی برداشت نہیں کروں گا, اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حفظہ, آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھیں. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کہا ہے کہ جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے بنانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. جشن آزادی کے موقع پر میوزیکل پروگرام سمیت مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا جائے گا. معاون خصوصی خوراک ڈاکٹر محمد اسرار خان کی ہدایات پر خیبر پختونخوا بھر میں ملاوٹ اور غیر معیاری خوراک کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. فوڈ سیفٹی ٹیموں کے پشاور, نوشہرہ اور سوات میں مختلف فوڈ یونٹس اور کارروائی کی گئی ہے. 1200 کلو گرام چوکر برآمد کر کے ضبط کر لی گئی. سوات میں پاپس اور نمکو بنانے والے کارخانوں پر صفائی کے ناقص صورتحال اور فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر متعلقہ یونٹس کو جرمانے کیے گئے. نوشہرہ میں بھی فوڈ سیفٹی ٹیموں کی مختلف علاقوں میں انسپیکشنز کے دوران متعدد کو جرمانے عائد کیے گئے. معاون خصوصی خوراک ڈاکٹر محمد اسرار خان نے کہا کہ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.